آج ذکر کروں گا ایک دوا ایزومیکس کے متعلق۔ ایزومیکس کے نام سے تو آپ لوگ آشنا ہوں گے کیونکہ حال ہی میں کووڈ کے دنوں میں یہ دوا بہت مشہور ہوئی، یہاں تک مشہور ہوئی کہ ڈاکٹروں نے اس کا بے دریغ استعمال کیا اور لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا شاید یہ کوئی جادوئی دوا ہے جو ہر مسائل کا حل کرتی ہے۔ آج اسی دوا پہ بات کریں گے یہ کہ اس کے فائدے کیا ہیں، کس انڈیکیشن میں دی جاتی ہے، اس کے نقصان کیا ہے اور آخر وہ راز کیا ہے جس کی وجہ سے یہ کووڈ کے دنوں میں استعمال کیا جاتا تھا، وہ کون سی خصوصیت تھی جس کی وجہ سے کووڈ میں اس کا استعمال کیا جاتا تھا اور کچھ راحت بھی ملتی تھی مریضوں کو۔ اسی دوا کے متعلق ڈیٹیل سے ذکر کرتے ہیں۔ ایزومیکس کے اندر ازیتھرومائسین پایا جاتا ہے جو کہ ایک اینٹی بائیوٹک دوا ہے۔ اینٹی بائیوٹک دوا ایسی دوا جو ہمارے جسم کے اندر سے بیکٹیریا کو ختم کرنے کے لیے، اس کو ہلاک کرنے کے لیے استعمال کی ہوتی ہے۔ یہ دوا جیسے ہی ہم کھاتے ہیں ہمارے جسم میں موجود بیکٹیریا پر اثر انداز ہوتی ہے، اس کی نشو و نما کو روکتی ہے اور آخر آہستہ آہستہ اس کو ختم کر دیتی ہے، ہلاک کر دیتی ہے۔ یوں ہمارا جسم بیکٹیریا سے افاقہ محسوس کرتا ہے، ختم ہو جاتا ہے بیکٹیریا، اور بیماری کی جو کیفیت ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ دوا بیکٹیریا کو مارنے کے ساتھ ساتھ ایک کام اور بھی کرتی ہے کہ یہ سوجن کی کیفیت کو بھی ختم کرتی ہے۔ حالیہ تحقیق کے اندر یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ سوجن کو کم کرنے میں بھی اس دوا کا بہت بڑا کردار ہے۔ اسی لیے کووڈ کے دنوں میں جب سانس کا مسئلہ بہت زیادہ تھا تب اس دوا کا استعمال کروایا جاتا تھا کہ وہ بیکٹیریا سے، بیکٹیریل انفیکشن سے تو افاقہ پہنچاتی تھی، جو سانس کی نالیوں کے اندر سویلنگ ہوئی ہوتی تھی، جو پھیپھڑے کے اندر سویلنگ ہوئی ہوتی تھی، اس سے بھی افاقہ ملتا تھا اور مریض کا سانس لینے میں آسانی ہوتی تھی۔ یہ دوا مختلف انڈیکیشن جیسے کہ گلے کا انفیکشن، سانس کا انفیکشن، جلد کا انفیکشن، بخار کی علامات، ٹائیفائڈ فیور، اس میں اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ کچھ کنڈیشن جس میں سیکسولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز کے اندر بھی جو انفیکشن ہوتے ہیں اس میں بھی اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ یہ دوا دوسری اینٹی بائیوٹک سے مختلف اس لیے ہے کہ یہ جسم کے اندر جلدی خارج نہیں ہوتی، جسم کے اندر زیادہ دیر تک رکتی ہے، اس لیے اس کی زیادہ ڈوز ہر 6 گھنٹے بعد یا ہر 8 گھنٹے بعد اس کی خوراک نہیں کھانی پڑتی۔ اس کی ایک خوراک دن میں پورے دن کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر یہ طے کرتا ہے کہ کس مریض کو کس مرض کے اندر کتنی دوا دینی چاہیے۔ مختلف مرض کے اندر اس کی دوا ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے، جیسے کہ سانس کی بیماری کے اندر ایک عام عمومی طور پر بالغ شخص کے لیے پہلی ڈوز جو لوڈنگ ڈوز ہوتی ہے 500 mg کی ایک ڈوز ہوتی ہے اور اس کے بعد 250 mg کی ڈوز بھی ڈیلی دی جا سکتی ہے، لیکن ڈاکٹر طے کرے گا آپ کی عمر کو دیکھتے ہوئے، آپ کی بیماری کو دیکھتے ہوئے۔ عمومی طور پر ایک گولی روزانہ 6 دن کے لیے استعمال کروائی جاتی ہے۔ ٹائیفائڈ فیور کے اندر بھی اس دوا کا استعمال 6 سے 7 دن تک کروایا جاتا ہے۔ گلے کے انفیکشن، نمونیا میں بھی اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ کچھ جلد کے امراض میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ سیکسول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز کے اندر صرف ایک بار 1000 mg کی ڈوز دی جاتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اپنے ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کیا جائے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں۔ عمومی طور پر، عام طور پر تو اس کے کوئی زیادہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے۔ متلی ہونا، پیٹ کا خراب ہو جانا، لوز موشن ہو جانا، دل گھبرانا، سر چکرانا، یہ عمومی طور پر اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہے، لیکن یہ زیادہ سویر نہیں ہوتے۔ ایک جو اس کا خطرناک سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ دل کے مریضوں کے لیے ہے کہ یہ دل کی دھڑکن کو بے ترتیب کر دیتا ہے، اس لیے ایسے لوگ جو دل کے عارضے میں مبتلا ہوں ان میں اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ڈاکٹر نے آپ کو ایزومیکس کا استعمال لکھ دیا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور اس دوا کو چینج کروا لیجئے، کوئی اور اینٹی بائیوٹک لکھوا لیجئے تاکہ جو آپ کے دل کی دھڑکن ہے وہ بے ترتیب نہ ہو۔ ڈاکٹر حضرات کو بھی چاہیے کہ دل کے مریضوں میں اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ وقتاً فوقتاً ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اب یہ جو سائیڈ ایفیکٹ ہے دل کی دھڑکن والا، یہ پہلے 6 سے 7 دن کے اندر سویر ہو سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔